अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज शाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम ज़राअत के ऊपर बात करेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तानी मईशत के अंदर ज़राअत की इतनी ज़्यादा अहमियत है जितनी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत होती है। पाकिस्तान शायद दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जो ज़राई लिहाज से सबसे ज़्यादा अजनास पैदा करता है और पूरी दुनिया को फराहम करता रहा है। बदकिस्मती से हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के अंदर गलत पॉलिसियों की वजह से एक तो हमें पानी जैसी नेमत से भी महरूम कर दिया गया और दूसरा ज़राई जमीनों को सोसाइटियों में तब्दील कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को अगर देखा जाए तो उनके साथ गुजरते हुए जो बाईपास थे, जो शहरों से बहुत दूर हुआ करते थे, उन बाईपासेस के ऊपर भी बड़ी बड़ी ड्यू एकल सोसाइटीज बना दी गई हैं और ज़राई रकबा इतना बर्बाद कर दिया गया है कि बंजर जमीनों में अगर बनाई जाती ये सोसाइटीज तो शायद फिर भी कोई बात समझ में आती थी। ज़राई रकबे को खत्म करके वहां सोसाइटीज को बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल भी उठता है, क्या हमने कोई ज़राई जमीनों को खत्म करके क्या हम अपने आप को इंडस्ट्रियल की तरफ लेकर चले गए? क्या हम पाकिस्तान बतौर मुल्क कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री बन गए हैं? ऐसा भी नहीं हुआ। हमारे मुल्क की इंडस्ट्रीज भी बंद पड़ी हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये कौन से लोग हैं जो पॉलिसी साज हैं और जो ज़राई मुल्क को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ साजिद सरदार जोयस साहब मौजूद हैं जो बड़ी गहरी नजर रखते हैं मुल्क की मईशत के ऊपर भी और खास तौर पर ज़राअत के ऊपर उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। साजिद भाई वेलकम, आप तशरीफ लाए। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो तबाही आई है वो ये आई है कि हमने अपने ज़राई रकबे को बिल्कुल खत्म कर दिया है और हमने वहां बड़ी बड़ी ड्यू एकल सोसाइटीज जो है उनको तश्कील दिया है। अगर हम अपनी ज़राई जमीनों को इस तरह बरकरार रखते और तबाह ना करते तो शायद इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि हमने अपनी ज़राअत को बर्बाद करके रख दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इस वक्त हमारी ज़राअत में पीछे जाने की जो मेन बेसिक वजह है ना, वो पैसे की हवस है। पैसे की हवस के लिए हमने अपनी ज़राई ज़मीनें, वो ज़मीनें जो सोना उगलती थी, उन पर हमने देव हैकल सोसाइटियाँ बना दी हैं, उनको हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और हमारे इसकी बेसिकली वजह ये थी कि जो सरमायादार था वो असम्बली में पहुंच गया, उसने अपने फ़ायदे को देखा, उसने अवामी फ़ायदा या जो ये ज़राई ज़मीनों से हम फ़ायदा उठा सकते थे उसकी तरफ नज़र नहीं दौड़ाई। उसने अपना फ़ायदा देखा, अपनी जेब देखी, अपने लिए कानून साजियाँ करवाई, अपनी सोसाइटियाँ अप्रूव करवाई और वो ज़राई ज़मीनें जो सोना उगलती थी वहाँ पर उसने सोसाइटियाँ बनाकर उसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मुल्क में ज़राई ज़मीनों के साथ साथ बंजर ज़मीनें भी हैं। हमें अपने पॉलिसी साजों को ये चाहिए था कि उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते कि जो ज़मीन ज़राअत के लिए बेहतरीन है वो कभी ज़राई से सकनी नहीं हो सकती। जबकि पिछले दिनों में हमने देखा कि हमारी एक हुकूमत परवेज़ इलाही साहब की भी ये काम कर गई कि उन्होंने जो ज़राई ज़मीनें थी उनको भी सकनी कर दिया। तो गलत पॉलिसी कोई भी करे वो गलत है, उस गलत को गलत कहना चाहिए। हमें सबसे पहली मुश्किल ही ये आती है कि अगर हमारे साथ कोई खड़ा गलत काम कर रहा है तो हम उसे गलत नहीं कहेंगे, हम उसको उस पर दाद देना शुरू कर देते हैं। अच्छा साजिद भाई, बात यह कि जैसे आपने परवेज इलाही का जिक्र किया, परवेज इलाही बजाते खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता है और परवेज इलाही जो है वो एक जिम्मेदार आदमी है, लेकिन वो भी अगर इस बर्बादी में इस तरह शामिल हो गया और किसी भी लालच की बुनियाद पर हो गया, जितनी भी हुकूमतें इस मुल्क के अंदर आई हैं, इन तमाम हुकूमतों ने खास तौर पे ये जो हमारे पास 90s के बाद का दौर शुरू हुआ है, इसमें तो तबाही हो गई है कि लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना लिए और फिर उसके बाद उन फार्म हाउसेस को जब वो डेवलप हो गए तो फिर अब उनको जो है वो सोसाइटीज में तब्दील करना शुरू कर दिया और इसकी हमारे पास बड़ी मिसालें भी हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मेरे नाजरीन को भी इस बात का इल्म होना चाहिए, जैसा कि अभी शारजा के अंदर हुआ है, आपको मालूम है कि वहां पर रेत के टीले हैं
لیکن انہوں نے وہاں پر کس بنیاد پر وہاں پر گندم اگانا شروع کر دی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ امتیاز صاحب، یہ کوئی نیا قدم نہیں ہے جو شارجہ میں اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی سعودیہ اپنی گندم، اپنے ملک کی گندم مکمل طور پر خود پیدا کرتا ہے، جبکہ سعودیہ، ہمیں پتہ ہے کہ سعودیہ کوئی زرعی ملک نہیں، مکمل طور پر ایک ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر کوئی دریا نہیں، وہاں کا موسم زراعت کے لیے موافق نہیں ہے، وہاں پہ ان کو پانی میسر نہیں۔ سعودیہ ایک اتنا بڑا ملک ہو کر اس میں ایک دریا بھی نہیں، اور یہ اسی جزیرہ نما کا ایک حصہ ہے شارجہ، یہاں پر کوئی دریا نہیں، کوئی موافق حالات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھوکا مرنا نہیں دینا چاہتے، وہ اس کے لیے وہاں پر اقدامات کر رہے ہیں، ریت میں گندم اگا رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک زرعی سائنسدان، انہوں نے یہاں پر ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جو کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے گندم کے بیج کو اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ریگستان میں بھی گندم پیدا کر سکتا ہے، جس پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے ان کا نام نوبل انعام کے لیے نامنیٹ کیا ہے کہ یہ ایسا کارنامہ کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے عالمی بھوک ختم کی جا سکتی ہے، گندم ریگستانوں میں بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس کے بارے میں پتا ہے؟ ہمیں اس سائنسدان کا نام تک نہیں پتا، اور دنیا اس کو سراہ رہی ہے۔ ساجد بھائی، میں ایک چیز یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر زرعی یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، زرعی یونیورسٹیاں کیا اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہی؟ کہ ان لوگوں نے، اگر زرعی یونیورسٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو آج ہماری تباہی تو نہ آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کپاس کی فصل ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح۔ اچھا، حالانکہ کپاس کے اندر ہم تقریباً ٹاپ پر کھڑے تھے، اب آہستہ آہستہ کر کے ہماری گندم بھی ختم ہو گئی۔ ریپلیس میں جو فصلیں دی جا رہی ہیں وہ فصلیں زمین کو الٹا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو کیا زرعی یونیورسٹی کا بھی کوئی کردار ہے؟ ہماری حکومتوں کا تو بہرحال ہے ہی ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ امتیاز صاحب، زرعی یونیورسٹیوں کا جو حال ہے نا، وہ تو سمجھ لے حکومت سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ زرعی یونیورسٹی میں جدید بیج پر زیادہ سے زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو فنڈز بھی اسی طرح جا رہے ہیں، وہاں پر سب کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں جو بیج بنتا ہے وہ ہمارے کسان کو اویلیبل نہیں ہے۔ وہ بیج وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن باہر کسی بندے کو نہیں دیتے۔ وہ بیج، وہ ٹیکنالوجی جو کہ ہم ان کو اپنے خزانے سے پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی بہتری میں استعمال ہو، وہ اپنے خاندانوں کو بہتر کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے زرعی یونیورسٹیز کا کردار اس حد تک ہے کہ اگر کوئی بیج بنا لیا ہے تو کسان کو انہوں نے جواب ہی دینا کہ یہ بیج ہم ابھی تک مارکیٹ میں نہیں دے سکتے، اور جب مارکیٹ میں وہ بیج جب تک پہنچتا ہے اس وقت تک اس سے زیادہ کوئی خطرناک بیماری یا خطرناک جراثیم اس فصل پہ اثرات کر چکے ہوتے ہیں، جو انہیں پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ بیج اب ہمارے قابل نہیں رہا تو یہ غریب کسان کو دے دو۔ اچھا ساجد بھائی، ایک چیز یہ تو ہو گیا کہ زرعی زمینوں کی بربادی کر کے ہم نے دیو ایکل سوسائٹیز بنا لی، لیکن جو ہمارے پاس بچی کچی زمین ہے جس پر ہم زراعت کر رہے ہیں، اس میں سے بھی کسان جو اگا رہا ہے وہ بھی عوام الناس تک اس طرح سے نہیں پہنچایا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں انفلیشن آتی ہے، مطلب یہ آپ کے سامنے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ایک مڈل مین کا کردار ہے، کیا وہ اس تباہی کا سبب ہے کہ وہ ذمہ دار کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتا اور ادھر سے عوام کو بھی لوٹا جا رہا ہے، درمیان میں مڈل مین جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کسان اپنی زرعی زمینیں سوسائٹی والوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ امتیاز صاحب، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو جدید دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دے رہے۔ ہماری زمینوں کا یہ ہے کہ اس کا انالیسس کر کے کہ یہاں پہ کون سی فصل اچھی ہو سکتی ہے ہم ان کو بتائیں، اور یہ انالیسس فری ہونے چاہیے، لیکن ہم وہاں پر کسانوں کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دیتے۔ اگر ہم ایک کسان کو بتا دیں کہ بھائی آپ کی زمین گندم کے لیے موافق نہیں ہے، آپ اس کے متبادل کوئی سردیوں کی فصل وہاں پہ کاشت کر لیں، تو ایسا کوئی نظام نہیں، اور کسان کے پاس اپنے سال کی روٹی کے لیے آپشن ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی گندم اگا لوں چاہے کم ہی ہو، جس کا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہمارے طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک سپانسرڈ اشتہار بھی نہیں چلتا جس میں ہم کسان کو یہ بتائیں کہ جدید ریسرچ کے مطابق گندم کو صرف 2 پانی چاہیے، اور ہم یہاں پہ گندم کو 8 سے 10 پانی لگا کر بھی اس سے وہ رزلٹ نہیں لے سکتے جو مغرب صرف 2 پانی لگا کر لے رہا ہے۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کی فصل کے لیے اس کے مطابق اس کو کھادیں
اور اس کا شیڈیول دیا جاتا ہے جس پر وہ جدید طریقے سے اپنی آگاہی سے حکومت کی سرپرستی میں لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں پر نہ حکومت کی سرپرستی ہے، نہ کسی ترقیاتی ادارے کی طرف سے کسان کو کوئی گائیڈنس دی جا رہی ہے، صرف یہی ہے کہ کسان کا احتساب کیا جا رہا ہے، غریب کو لوٹا جا رہا ہے، جہاں سے بھی لوٹا جائے۔ اس نے گندم بیچنی ہے تو 2200 روپے میں 2000 روپے میں من اس سے لی جاتی ہے، جب آج اس نے آٹا خریدنا ہے تو اس کو 150 روپے میں کلو مل رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تباہی کے جو بیسیکلی آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں اور نتائج بلکہ نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ملک کی اس وقت کیفیت ہے یہ کسی ایک وجہ سے سامنے نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے کرتوت ہیں ہمارے، اور ان میں سے ایک بڑا کرتوت جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ان کے اندر جو ہے وہ یا تو انہیں مجبور کیا گیا یا ان کے اندر خواہشات کو پیدا کیا گیا اور وہاں پر بڑی بڑی دیویکل سوسائٹیز بنا دی گئی۔ اور دوسری وجہ یہ بن گئی کہ ہماری زراعت کے شعبے کو اتنا پسماندہ کر دیا گیا، نہ تو ہماری زرعی یونیورسٹیوں کو صحیح طرح سے متحرک کیا گیا اور نہ ہی ہمارے زراعت کے شعبہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا زراعت کا، محکمہ زراعت جو ہے وہ بھی بالکل نیلا ہو کر رہ گیا، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی گندم جیسے نعمت سے محروم ہیں اور اس کے بحران کا شکار ہیں، اور اپنے ہمسائے ملک بھارت سے چیزیں کمپیئر کریں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھارت جو ہے وہ چیز اگر 10 روپے کی دے رہا ہے تو ہمیں یہاں پر وہ چیز جو ہے وہ کم از کم 300 روپے میں دستیاب ہے۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ بہرحال یہ چینل آپ تمام دوستوں کا ہے، یہ چینل جو ہے وہ زراعت سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کا ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بات کیجئے گا، ہم اس کے اوپر مزید بھی پروگرام کریں گے اور ہم اس موضوع کو یہاں تک نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے اور آواز اس قدر بلند کریں گے کہ اقوام عالم تک یہ بات جانی چاہیے کہ پاکستان زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی اپنے لوگوں کو اگر زراعت میں گندم تک فراہم نہیں کر پا رہا تو یہ کس کی نااہلی ہے۔ یقیناً آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان امتیاز شاد کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔